السلام علیکم. میرا نام خالد ظہیر ہے. میں نے آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی سے 1982 میں ایم بی اے کیا. ہمارا ایڈمیشن 1979 میں ہوا تھا اور ٹو بی ایگزیکٹ 10 فیبروری 1982 میں نے جو لاسٹ پیپر تھا 4th سیمسٹر کا سیمینار ان مارکیٹنگ عبدالرزاق داؤد صاحب کا، وہ دے کے میں فارغ ہوا. 1984 میں پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے ممبر وزٹنگ ایڈجنکٹ فیکلٹی پڑھانا شروع کیا. اپنے سے امیجیٹلی جونیئر بیچ کو تو میں نے نہیں پڑھایا، مگر اس سے جو نیکسٹ بیچ تھا ان کو فائنل سیمسٹر میں پڑھایا. اور اکتوبر 1986 میں نے پرماننٹ فیکلٹی جوائن کی آئی بی اے کی، اور مجھے پنجاب یونیورسٹی آئی بی اے کی طرف ہی سے یہ موقع ملا کہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یو کے گیا، اور 4 سال 1990 سے لے کے 1994 تک میں وہیں رہا. سو اس دوران میں نے بعض بیچز مس کیے کہ میں ان کو نہیں پڑھا سکا، مگر اس کے بعد 1994 سے لے کے 1998 تک پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے پڑھایا. اس کے بعد میں نے لمز جوائن کر لیا. سو آئی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم ایٹ آئی بی اے، اور کافی لمبی اننگز میں نے کھیلی ماشاء اللہ. 1979 سے لے کے 1998 تک 4 سال کا بیچ میں گیپ آیا 1990 سے 1994 تک. سو آبویسلی میں بھی آئی بی اے کی ایلومنائی کا ایک حصہ ہوں، اور مجھے آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنے خیالات شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. چند چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا اپنا اسپیشل ایریا آف انٹرسٹ آف ایکسلنس دیا ہے. اس کو تلاش کریں. آنیسٹلی ان موسٹ کیسز آپ کو اپنے اندر وہ پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ لک فار دی ایریا ویئر یو آر یور ویری بیسٹ. یو کین ڈو ایز بیسٹ ایز یو کین ان اینی ادر ایریا. سو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو امیجیٹلی موقع مل جائے کہ آپ اس فیلڈ میں سرو کرنا شروع کر دیں، وہی آپ کا کام بن جائے. لیکن انسان کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ وہ کن معاملات میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ بعض دوسرے معاملات میں آدمی بالکل نکما ہوتا ہے. سو اٹس ویری ریئر کہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو پائیں کہ جو آل راؤنڈرز ہوتے ہیں. کچھ ایریاز میں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایریاز میں آپ ایسے کمزور ہوتے ہیں. سو ٹرائی ٹو بی in the place where your best abilities are at work، جہاں ان کو استعمال ہونے کا موقع مل رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ حاصل کریں، ڈونٹ بی شائے اینڈ hesitant in sharing it with others. آپ کی نالج، آپ کی اسکلز، آپ کی ایبلٹیز، آنیسٹلی آپ کا پیسہ، یہ سب اصل میں شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. کبھی اپنے اندر محدود رکھنے سے کبھی نہیں بڑھتا. آدمی ایک بڑا چھوٹا انسان بن جاتا ہے اگر وہ سیلفش ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اور اپنی خوبیاں، اپنی جو ایسٹس ہیں، اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، ان سے دوسروں کو مستفید نہیں کرتا. بے دریغ، بے دھڑک، جنرسلی آپ شیئر کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اور زیادہ انہی وسائل، انہی صلاحیتوں، انہی خوبیوں کی
آپ پر بارش ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. سو واٹ یو ہیو ود یور سیلف شیئر اٹ ود ادرس. تیسری پرابلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایز اے سوسائٹی ہم بہت مس کرتے ہیں، بی مورلی اپرائٹ. اپنی اخلاقیات پر کبھی کمپرومائز نہ کریں. آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا. اگر کسی کا کسی معاملے میں آپ سے پہلے رائٹ بنتا ہے تو آپ نے اس رائٹ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے دوسروں کو ذلیل نہیں کرنا. آپ کو اگر کوئی امانت دی گئی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی. آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. آپ یقین جانیے ہم ایز اے نیشن ہمیں بڑا ٹیلنٹ ہے، مگر جس چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں وہ اخلاقیات ہے. ہم انڈسپلنڈ ہیں، الاؤ می ٹو سے ہم لالچی ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں. ہمیں اپنی اس کمی کو اوور کم کرنا ہے. ہم اگر مورلی اپرائٹ ہوں گے، اخلاقی طور پر مضبوط ہوں گے، تو انڈیویجولی بھی ہم ترقی کریں گے اور ایز اے نیشن بھی کریں گے. اور اس کا کنورس بھی اتنا ہی صحیح ہے. اگر ہم مورلی اپرائٹ نہیں ہوں گے، انڈیویجولی آپ ہو سکتا ہے وہ پیسہ بنا لیں، آپ ہو سکتا ہے مشہور ہو جائیں، ہو سکتا ہے ویل کنیکٹڈ ہو جائیں، مگر آپ اندر ہی اندر بے چین ہوں گے اور آپ حقیقت میں ذلیل ہوں گے. سو اس کا بھی آپ خیال رکھیے. وی نیڈ ٹو بی مورلی ایبسلیوٹلی پرفیکٹ ایز بیسٹ ایز از پاسبل. پرفیکشن تو خیر میں جذباتی ہو گیا، زیادہ آگے بڑھ گیا، لیکن وی شوڈ ٹرائی ایز بیسٹ ایز وی کین. پھر یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، یار انجوائے اٹ. اس کو اس کی صحیح اسپرٹ میں کریں. اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو انجوائے کریں گے تو آپ اس سے بیسٹ رزلٹس پائیں گے. یہ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کہ یار آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا نا کہ آپ MBA کریں گے، BBA کریں گے. سو اب جو آپ کو سبجیکٹس ملے ہیں، ٹرائی ٹو لرن فرام یور سبجیکٹس ایز مچ ایز یو کین. آسک وائی، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے. تو جب آپ اپنے کاموں کو انجوائے کریں گے تو پھر ایک اور بھی امپورٹنٹ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اتنی خوبصورت زندگی اس نے ہم کو دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنی اپرچونیٹیز دی ہیں. سو لیٹس میک دا بیسٹ یوز آف دیم، لیٹس انجوائے دیم اینڈ لیٹس تھینک آور کریٹر فار ہیونگ گیون ٹو اس آنیسٹلی واٹ وی ڈنٹ ڈیزرو. سو یہ بھی ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے آخر میں یار رسپیکٹ یور ٹیچرز. ٹیچرز ایک طرح کے نہیں ہوتے. کچھ اسٹوڈنٹس کو زیادہ پسند ہوتے ہیں، کچھ اتنے پسند نہیں ہوتے. ہر ٹیچر کا اپنا سٹائل ہے، وہ ویسے ہی پڑھائے گا. یا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو پولائٹلی چیزیں سجیسٹ کریں، بٹ یو نو واٹ، رسپیکٹ دیم. آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے. آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لرن پراپرلی، جینوئنلی، اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسیل ان لائف. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں بہت کامیاب کرے. آپ بہت خوش اور مطمئن رہیں. آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، آپ ان صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی موقع دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.